آفس میں کام کرتے ہوئے آج ارشد کی نظریں بار بار آفس کی دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آج ویکینڈ تھا اور اسے ہفتہ اتوار 2 چھٹیاں ہوتیں تو ہفتے کے آخری دن اس کی کوشش ہوتی کہ وہ جلد سے جلد اپنا کام نپٹا کر اپنے گاؤں کے لیے نکل جائے۔ اس کا تعلق جہلم کے ایک دور دراز گاؤں سے تھا۔ یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے بعض گاؤں بھی شہر سے کافی دور ہیں۔ شام کے بعد ان علاقوں میں نقل و حرکت بہت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ارشد کی کوشش ہوتی کہ وہ ویکینڈ پر ذرا جلدی آفس سے نکل جائے تاکہ شام ہونے سے پہلے اپنے گھر اپنی ماں کے پاس پہنچ چکے۔ آج کل ارشد کی شادی کی تیاریاں گھر میں چل رہی تھیں، اس لیے اسے اپنی شادی کی کچھ جیولری اور پیسے بھی ساتھ لے کر جانا تھا، اس لیے وہ آج وقت سے پہلے نکلنا چاہ رہا تھا، مگر عین چھٹی کے وقت آفس میں ایک ضروری کام آ گیا۔ آج اس کا نوکر بھی چھٹی پر تھا، اس لیے مجبوراً اسے ہی یہ کام ہینڈل کرنا پڑا۔ خیر اس نے جیسے تیسے کام نپٹایا اور آفس سے سیدھا اپنے فلیٹ پر پہنچا، ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور جلدی سے رکشہ کر کے لاری اڈے پہ پہنچ گیا۔ لاری اڈے پہ پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو چکی تھی اور اس کے قصبے جانے والی آخری بس بھی جا چکی تھی۔ اب اس کے قریبی قصبے جانے والی ایک ہی بس بچی تھی جو 1 گھنٹے کے بعد نکلنی تھی۔ اب ارشد کے پاس اس میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ چار و ناچار اس نے 1 گھنٹہ اور انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور جب بس آئی اور اس میں وہ سوار ہو گیا۔ چونکہ وہ ایک لوکل بس تھی، راستے میں سواریاں اتارتے چڑھاتے کافی لیٹ ہو گئی۔ جب وہ اپنے مقام پر پہنچی تو رات کے 9 بج چکے تھے اور ابھی ارشد نے وہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے گاؤں کے قریبی قصبے تک پہنچنا تھا، جہاں سے آگے اس کا گاؤں 5 کلومیٹر اور تھا۔ چونکہ اس قصبے سے جہاں وہ اترا تھا اس کے گاؤں کے قریبی قصبے تک ایک پختہ سڑک تھی، اس لیے قوی امید تھی کہ اسے کوئی نہ کوئی سواری ضرور مل جائے گی جو اسے اس کے قصبے تک پہنچا دے گی۔ کچھ انتظار کے بعد اسے ایک بائک والا مل گیا جس نے اسے لفٹ دے دی۔ گاؤں کے قریبی قصبے تک پہنچتے پہنچتے اسے رات کے 10 بج چکے تھے۔ یہاں کی رات نسبت شہر کے سرد اور زیادہ اندھیری تھی۔ اب اسے اپنے گاؤں تک پہنچنے کے لیے پیدل سفر کرنا تھا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے گاؤں کو جانے والے 2 راستے تھے، ایک تو پختہ سڑک کا راستہ تھا اور ایک بیچوں بچ کچا راستہ، مگر وہ شارٹ کٹ راستہ تھا اور پکا راستہ تھا وہ بہت طویل تھا۔ اگر وہ پکے راستے پہ جاتا تو اسے کوئی نہ کوئی لفٹ مل جاتی، مگر رات کے اس وقت اس علاقے میں کوئی لفٹ ملنا اس وقت ناممکنات میں سے تھا۔ مگر یہ راستہ کچے راستے کی نسبت طویل بھی تھا، سو اس نے کچے راستے پر ہی چلنے کا انتخاب کیا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے کچے راستے پر چل پڑا۔ 2 کلومیٹر کے بعد ایک جنگل شروع ہو جاتا ہے جو گاؤں کے قریب ہی جا کر ختم ہوتا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ رات کے وقت اس پہر پیدل اس راستے سے اپنے گاؤں جا رہا تھا اور وہ بھی اکیلا۔ آسمان پر چھائے گہرے بادل بارش ہونے کا پتہ دے رہے تھے اور چاند بھی انہی بادلوں کی اوٹ میں کہیں چھپ گیا تھا، اس لیے رات کا اندھیرا مزید تاریک ہو چکا تھا۔ اب ہوا بھی پہلے کی نسبت تیز ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے اسے دور دراز سے کہیں کتوں کے بھونکنے اور کہیں گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ان سب آوازوں سے بے نیاز ہو کر جلدی جلدی قدم بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ آج انہیں آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ تقریباً 2 کلومیٹر چلنے کے بعد جنگل شروع ہو چکا تھا، رات کی تاریکی میں اضافہ ہو چکا تھا اور ہوا کی رفتار بھی کافی شدت سے چل رہی تھی جس نے راستے کی خوفناکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آدھا کلومیٹر مزید چلنے کے بعد گہری کھائی آ چکی تھی جس سے ارشد کو اندازہ ہو گیا کہ وہ تقریباً آدھا سفر طے کر چکا ہے، مگر اب سفر مزید خوفناک شروع ہو چکا تھا اور جنگل میں گیدڑوں سمیت دیگر جانوروں کی آوازیں بھی شدت سے قریب آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف تیز ہوا آندھی میں تبدیل ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی جس نے ارشد کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر تیز بارش شروع ہو گئی تو وہ اس کچے راستے پہ کیسے سفر کرے گا؟ وہ یہاں کہیں رک بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ جنگلی جانوروں کے حملے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے قدم مزید تیز کر دیے۔
مگر تیز آندھی کی وجہ سے چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ بارش بھی پہلے کی نسبت تیز ہو چکی تھی اور اب وہ کھائی کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں اسے اپنے عقب سے ایک روشنی اپنی طرف آتے ہوئے محسوس ہوئی۔ جب اس نے روشنی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو کوئی ٹارچ اٹھائے اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ جیسے جیسے روشنی اس کے قریب آ رہی تھی اس کے اوزان خطا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر بھاگنا تو درکنار، وہ تو ایک قدم بھی نہیں بڑھا پا رہا تھا، جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس کو جتنی قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ ان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں وہ روشنی اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آنے والے نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پہ ماری اور نحیف سی آواز میں پوچھا، تم ارشد ہو نا، نورا کے بیٹے؟ یہ آواز ایک ضعیف بڑھیا کی تھی۔ جب ارشد نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بوڑھی عورت ہے تو اس کی جان میں جان آئی اور اس کے اوسان کچھ بحال ہونا شروع ہوئے۔ اس کی زبان نے پھر اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ وہ اس سرد موسم میں بھی سر سے پیر تک پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کپکپاتی آواز میں اس نے اپنے منہ سے صرف اتنا ہی نکالا، جی۔ تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ بڑھیا نے اس سے پوچھا۔ اب اس کا حوصلہ کچھ بڑھ چکا تھا تو اس نے اپنی کپکپاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے کہا کہ شہر سے گاؤں جا رہا تھا، رستے میں لیٹ ہو گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں بھی گاؤں ہی جا رہی ہوں۔ تمہارے پاس تو ٹارچ بھی نہیں ہے؟ بڑھیا بولی۔ جی بس مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی رات ہو جائے گی، ارشد نے کہا۔ اب اس کا اعتماد کافی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں اماں جی، کیا آپ بھی میرے گاؤں کی ہیں؟ ہاں میں بھی اسی گاؤں کی ہوں، اس بوڑھی عورت نے جواب دیا اور ارشد کے ساتھ ہو لی۔ آپ اس وقت اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ ارشد نے ان سے سوال کیا۔ میری بکری رسہ توڑا کر بھاگ گئی تھی، اسی کو ڈھونڈنے نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئی۔ بکری بھی نہیں ملی، چلو صبح خود ہی گھر آ جائے گی، بوڑھی عورت نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اب وہ بوڑھی عورت ارشد کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ارشد نے بوڑھی عورت کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی لکڑی تھی جس کے سہارے وہ چل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ٹارچ اٹھا رکھی تھی۔ ارشد بھی اس ٹارچ کی روشنی میں اس عورت کے ساتھ ہو لیا۔ اب دونوں طرف خاموشی تھی، آسمان بھی خاموش ہو چکا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے اس کھائی سے باہر آ چکے تھے۔ کھائی سے باہر نکلتے ہی دائیں ہاتھ پہ ایک ویران سا پرانا گھر تھا جس کے مکین اسے کافی عرصہ پہلے چھوڑ چکے تھے۔ اس گھر کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس گھر پر کسی بدروح کا قبضہ ہے۔ قصہ مشہور یہ تھا کہ اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا جو کہ ایک ماں، بیٹی اور بیٹے پہ مشتمل تھا۔ بیٹا شہر میں پڑھتا تھا جبکہ ماں بیٹی گاؤں میں رہتے تھے۔ ماں اپنے بیٹی کی شادی اپنے بہن کے گھر پہ کرنا چاہتی تھی جبکہ بیٹا شہر سے اپنی پسند کی دلہن عشرت کو بیاہ لایا جو اس کی ماں اور اس کی بہن کو ذرا پسند نہیں آئی۔ انہوں نے عشرت کا گھر میں جینا حرام کر دیا۔ ایک دن جب ان کا بیٹا گھر پر نہیں تھا، دونوں ماں بیٹی نے مٹی کا تیل ڈال کر عشرت کو آگ لگا کر زندہ جلا ڈالا اور جب اسے چلایا گیا تو وہ 6 ماہ کی پریگننٹ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بچہ بھی اس کے پیٹ میں جل کر مر گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے وہیں گھر میں گھڑا کھود کر راتوں رات عشرت کو دفنا دیا اور گاؤں میں مشہور کر دیا کہ عشرت تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب عشرت کے بھاگنے کی اطلاع شہر میں اس کے خاوند کو ملی تو اسے یہ سن کر بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اسی میں ہی چل بسا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں بھی چل بسی اور بیٹی جو ان سب کی ماسٹر مائنڈ تھی اس کی کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں کا خیال تھا کہ گھر سے سال بعد ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کو یہاں کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس گھر کے پاس پہنچ کر وہ بڑھیا اس گھر کی طرف بڑھنے لگی تو ارشد ٹھٹک کر رک گیا۔ بڑھیا نے ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا بیٹا، رک کیوں گئے؟ اماں اس گھر کے بارے میں تو بہت پراسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ بڑھیا نے کہا، میں تو یہاں کافی عرصے سے رہ رہی ہوں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، سب لوگوں کی باتیں ہیں۔ تم آ جاؤ، میں چائے بناتی ہوں اور لکڑیاں جلا دیتی ہوں، کچھ دیر انہیں سیک لینا، تمہارے سارے کپڑے بھی تو گیلے ہو چکے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارشد اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کے پیچھے کمرے میں پہنچا تو وہاں ٹوٹے پھوٹے سامان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اگلے دن جب لوگ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ وہ پرانا گھر جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ کچھ جوانوں نے ہمت کی اور اندر جا کر دیکھا
تو ایک نوجوان کی جلی ہوئی تازہ لاش پڑی تھی جس کی پہچان ممکن ہی نہیں تھی۔ ادھر جب ارشد کی ماں نورا کو یہ اطلاع ملی کہ اس کے پرانے گھر سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی ہے تو وہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی۔ نوجوان کی لاش کو دیکھ کر وہ چلا رہی تھی، عشرت نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، عشرت نے اپنا بدلہ میرے بیٹے سے لے لیا۔ وہ اپنے بیٹی کی موت پر اپنا دماغی توازن کھو چکی تھی۔ گاؤں کے بڑوں کا کہنا ہے کہ نورا عشرت کی نند تھی۔